السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں برکتیں دے، آپ کو دو جہاں کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے جتنی بھی ہم نیکیاں لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، کیونکہ ابھی یہ وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں سے گیا نہیں ہے۔ اور استغفار کا کثرت سے ورد کریں، کیونکہ اشرائے مغفرت چل رہا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ختم کر کے نیکیاں جمع کر لیں۔ ایک چھوٹی سی خبر جو مجھے بہت بے چین کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی میں۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے محلے میں ہی ایک جوان انسان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 یا 3 ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کان میں شدید درد اٹھا ہے، اور اس حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ ہوا کیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ انسان کی زندگی چند لمحوں کی، چند سیکنڈ کی محتاج ہے۔ ہمیں نہیں پتا ابھی ہم بیٹھے ہیں، کل کو ہم یہاں رہیں نہ رہیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے ہماری یہ رمضان گزر جائے، پھر اس کے بعد ہمیں اپنی عید کی تیاریاں کرنی ہیں۔ اور آخری عشرے میں تو لوگ اس قدر عید کی تیاریوں کے پیچھے دم دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کو مارکیٹ میں لوگوں کا رش ملے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے۔ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادت کا ٹائم چھوڑ رہے ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں، تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ بلکہ 10 روزہ جہاں پہ تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو اکثر یہی سننے میں آیا ہے کہ فلاں مارکیٹ 10 تراویحوں کے بعد کھل جائے گی، فلاں مارکیٹ 15 تراویحوں کے بعد کھل جائے گی۔ تو بس شروع کے جو ہمارے روزے ہوتے ہیں ہم اسی کو سکون سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس مارکیٹس کھل گئی ہیں، ہمیں اپنے یہ کام کرنے ہیں، ہمیں اپنے وہ کام کرنے ہیں۔ کیجیے، کسی کام کرنے کو منع نہیں ہے، سارے کام کریں، لیکن خدا را اپنی عبادتوں کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالیے، وقت نکالیے، اپنی عبادتوں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد یہ سارے کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز قضا کر دی، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، پھر وہاں سے آئے تھکن کے مارے عشاء کی نماز ہم سے ادا نہیں ہو سکی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے تو ہمیں معاف کر دیں، یہ کہہ کے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو یہ سب کرنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی زندگی کی جو سانسیں آپ اللہ کی محتاج ہیں رات کے ٹائم پہ ہی روک لی، تو اس کو جا کے کیا کریں گے؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آپ اللہ پاک سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ پاک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مارکیٹ گئی تھی یا میں مارکیٹ گیا تھا، بچوں کی خریداری کر رہا تھا، بچوں کی شاپنگ کر رہا تھا، تو اس میں مجھے تھکن اتنی ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھ نہیں سکا۔ وہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بات چلے گی، آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ آپ جب تک اس دنیا میں اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ، لیکن عبادتوں کے لیے خود دارا ٹائم نکالیے۔ زندگی پل پل ہماری آگے کی طرف جا رہی ہے، جو پیچھے گزر گیا اس کو نہیں دیکھنا آپ نے، لیکن آنے والے کل کو اچھا بنانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنے دنیاوی سارے کام کیجیے، آپ کو کسی کام سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کو آفس جانا ہے، آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، جس طرح ایک عورت پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو گھر سے جانے والا ہوتا ہے اس کا ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کو پلاتی ہے، اس کا ٹفن باندھ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بچوں کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس عورت کی ذمہ داری ہے اسے کرنا ہے۔ لیکن اسی ذمہ داری میں آپ نے اپنا یہ کام ایڈ کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ دین اور دنیا دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ صرف دنیا کے ہو جائیں گے تو دین آپ کا آپ سے دور ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں کتنے سارے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ہمیں بہت پسند ہے، فلاں ایکٹر ہمیں بہت پسند ہے، فلاں کرکٹر ہمیں بہت پسند ہے، اس کا پہننے کا اسٹائل ہمیں پسند ہے، اس کا بات کرنے کا اسٹائل ہمیں پسند ہے۔ ہم کتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے اسٹائل والے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی قبروں میں نہیں جائیں گے، یہ سارے اسٹائل دنیا کے یہی رہ جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جا کے اپنا کوئی اسٹائل نہیں دکھا رہے ہوں گے، آپ یہ نہیں دکھا رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی جسامت کے اوپر کتنی دنیا کے اندر کوشش کی تھی۔
جب یہ جان جسم سے نکل جاتی ہے تو اچھوں کا جسم خاک میں مل جاتا. کتنے بڑے بڑے باڈی بلڈر سب کچھ دیکھ لیا، بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسے ایسے جو بالکل صحت مند، طاقتور اور ہٹے کٹے تھے، کہنے کو نہیں نہ کوئی مرض تھا نہ کوئی بیماری تھی، لیکن جب اوپر سے بلاوا آیا تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں اس دنیا سے جانا پڑا. پتہ ہے ہم جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا، ہمیں رونا کب آتا ہے؟ ہم کس وقت رو رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ جب کوئی ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے. جب کوئی اپنی زندگی سے ہمیں نکال دیتا ہے ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے. جب ہم غلطی پر نہ ہوں اور دوسرا ہمیں اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں رونا آتا ہے. ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے ہوتے ہیں، لاچار سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان باتوں پہ ہمیں رونا نہیں آنا چاہیے. ان باتوں کا ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. رونا ہمیں کس بات پر آنا چاہیے؟ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں رونا آنا چاہیے. اگر قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں اپنے رب کی محبت میں تو ہمیں رونا آنا چاہیے. ہم کسی غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہو کر اذان تو سن رہے ہیں پر اس کا جواب دیتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تب ہمیں رونا آنا چاہیے. یہ دنیا خاک ہے، خاک میں مل جائے گی. فانی ہے دنیا، ساری زندگی کے لیے آپ نہیں بیٹھے. آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی انسان جو بچہ ہے وہ ساری زندگی بچہ نہیں رہے گا، جو جوان ہے وہ ساری زندگی جوان نہیں رہے گا، جو بوڑھا ہے وہ ساری زندگی بوڑھا نہیں رہے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی آگے کی طرف رواں دواں ہے. آج چھوٹے تھے، کل تھوڑے بڑے ہوئے، اس کے بعد جوان ہو گئے، اس کے بعد ادھیڑ عمر میں آ گئے، اس کے بعد بوڑھے ہو گئے، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. جو آپ اس دنیا میں بیٹھ کے کریں گے وہی آپ کے سامنے لوٹایا جائے گا. آپ آج بچے ہیں، آپ کی پرورش اگر کسی نیک عورت نے کی ہے، اچھی عورت نے کی ہے، اچھے ماں باپ کے ہاتھوں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کی ساری زندگی آپ کے لیے سونا ہے. لیکن اگر آپ کے والدین نے صرف آپ کو دنیا داری ہی سکھائی، دین نہیں سکھایا، دین کی طرف آپ کو راغب نہیں کیا، آپ کے لیے یہ دنیا ایک دوزخ سے کم نہیں. خدا نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ صرف اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے لگ جائیں، اپنے اس رب کو بھول جائیں. اللہ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ خدا کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، جو اس نے کہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ نے کیا کہا؟ کتنی سی چیز ہم سے مانگی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنے، ہر اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں جہاں آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، فحش گوئی کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ جگہ آپ چھوڑ دیں. اس مجلس میں جا کے بیٹھیں، اس جگہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، دین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، دین کے احکامات سکھائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرے، لیکن اللہ پاک نے ایک مرد کو ایک پورے گھر کا سربراہ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ایک مرد کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس کی بیوی اس کو بغیر دوپٹے کے نظر آتی ہے تو وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے. ہاتھ کی سختی نہ کریں، زبان کی سختی کریں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. اپنی بیویوں کو اپنے گھر کی زینت بنائیں، اپنے دوستوں کی نظروں سے دور رکھیں، اپنے بہت ساری ایسی جگہوں سے جہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ میری بیوی جائے گی تو 4 لوگوں میں اس کی تعریف ہوگی، اس کی واہ واہ ہوگی. آپ کی بیوی کی تو تعریف ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آپ کی وجہ سے وہ بیچاری جو دوزخ کا عذاب سہے گی وہ آپ برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں برداشت کریں گے. کیونکہ اگر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے
ایک بچوں کی پرورش کا ذمہ دار بنایا ہے تو ایک مرد کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے. اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر اس کی بیوی نے کہا مجھے برقع نہیں پہننا, مجھے عبایا نہیں پہننا, مجھے حجاب نہیں لگانا, تو آپ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں کہ تم باہر اس طریقے سے نکلو گی, میرے ساتھ جاؤ گی تو اس طریقے سے جاؤ گی. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بیوی کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے, شوہر کی ساری محبت اس کی اپنی بیوی کے لیے. گھنٹوں گھنٹوں موبائل فونز میں لگے رہنا, ہمیں اپنی ایسی ویڈیو بنانی ہے, ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, ہمیں فیس بک کے اوپر اپنی پکچرز اپلوڈ کرنی ہے. کیوں, کس وجہ سے؟ چھوڑیں, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. زندگی کسی بھی وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گی, صرف آخرت باقی رہ جائے گی. آپ یقین مانیے, جس محبت کے پیچھے ہم دنیا میں یہاں بھاگ رہے ہیں نا, وہ محبت ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں نہیں چلتی. ہمیں اکیلے جانا. ایک انسان کے آنے کی دنیا میں کتنی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بچے کی آمد ہوئی ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا, کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں اور بہت خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم دنیا سے جاتے ہیں, ہم سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلا جاتے ہیں. اپنی دولت, اپنا روپیہ, اپنا پیسہ, اپنا اسٹیٹس, ہر چیز ہم یہیں چھوڑ کر جائیں گے. ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے. ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں ہمارے اعمال جائیں گے. اس بات کو پہچانیں آپ لوگ. اعمال میں کیا ہے؟ آپ کی نمازیں, آپ کا قرآن, آپ کی عبادت, یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی. آپ غور کریں اس بات کو, جب اندھیری قبر ہوگی, اس میں کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, آپ بے سد پڑے ہوں گے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا تم نے نمازیں کیوں قضا کی؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ ہم نہیں پہچانتے. کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ ہم نے تو صرف دنیا ہی بنائی تھی, ہم نے دین کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا, ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. پھر اس وقت ہم بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہوں گے اللہ پاک تو ہمیں ایک موقع دے دے, ہم اس دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں, ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کی التجا, آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, گناہوں سے معافی مانگیے, عشرہ مغفرت چل رہا ہے, جتنا ہو سکتا ہے استغفار پڑھیں, کثرت کے ساتھ پڑھیں, اور اپنی قبر کو آگ کا ایندھن بنانے سے بچا. اتنا ہی کہوں گی بس, آج کا یہی پیغام ہے میرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دین سیکھنے والا بنا دے, دین کے لیے آپ کے ٹائم کو وقف کرنے والا بنا دے, اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے. ہمیشہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا, کبھی آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اپنے سے اونچا دیکھنے کی کوشش کریں گے نا, تو آپ کے اندر تکبر, غرور, سب کچھ آ جائے گا. کوشش کیجیے ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیے, اونچا کبھی مت دیکھیے. اجازت چاہوں گی, زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.